مارچ کے مہینے میں ایک عالمی دن منایا جائے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ ہے بھائی خواتین ڈے، خواتین کا ڈے منایا جائے گا، حقوق نسواں کے نام پر مارچ بھی ہوگا اور وہ ڈے بھی منایا جائے گا۔ یقین جانیے اسلام کی تعلیم کو اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم ان ڈے کے اندر لگے رہیں گے۔ ان چیزوں میں سمجھ جائیں، ہم سمجھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا؟ کیا تم اللہ کے الٹائی نہیں جاؤ گے؟ مقصد ہے ایک، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد بیان فرما دیا۔ اب انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی تو اللہ نے دو قسم کے مرد انسان پیدا کیے، ایک مرد ایک عورت، ایک مرد ایک عورت۔ بھائی سارے مرد پیدا ہو جاتے ہیں نا، عورت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مرد کے بطن سے اولاد پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو مرد سے اولاد کو پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے اماں ابا کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا، مردوں سے اولاد پیدا ہوتی رہتی، عورت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے عورت کیوں پیدا کی ہے؟ پھر عورت اور مرد کے ملاپ سے اللہ نے یہ سلسلہ کیوں چلایا؟ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ مرد کا کام الگ ہے، عورت کا کام الگ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں برابری، عورتوں کے حقوق کی برابری ہو، مرد عورت کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں، ہر کام میں برابر ہوں۔ یہی نعرے نے جہاں سے یہ ایجاد ہو کر آیا وہاں پر جا کر تناسب دیکھ لیں کیا ہے۔ بھائی مغرب سے آیا نا، یہ یورپ سے یہ نعرہ آیا کہ برابری ہو، حقوق عورتوں کو دیے جائیں۔ حالانکہ اسلام وہ پہلا اور واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور مذاہب میں بھی اتنے حقوق نہیں تھے جتنے اسلام کے اندر ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے مذہب کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نعرہ لگایا ان کی تہذیب کو دیکھیے، وہاں پر جائیے، کتنے سال ہو گئے اس بات کو نعرہ لگتے ہوئے، آج تک ان کے ملکوں کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر عورتیں موجود نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بالکل 5% بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے۔ 95% بڑے عہدوں پر مرد ہیں آج بھی، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف کا عہدہ ہو، سیکورٹی کے بڑے ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر اپنی بلبوتے پر چند عورتوں کو صرف آگے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے برابری کر دی۔ حالانکہ برابری تو یہ نہیں تھی، برابری تو یہ تھی کہ جو میرا حق ہے وہی عورت کو بھی دیا جاتا، حالانکہ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ تو گویا کہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا، جس کے اندر ہم بہلتے چلے گئے، بہکتے چلے گئے، اور آج جو ہے ہم ان کے مارچ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے بھولے بھالے بیچارے مسلمان جنہوں نے اسلام کی الف بے نہیں پڑھی نہ سمجھی، وہ ان کے نعروں کے اندر شامل ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت مارچ مناتے ہیں۔ تو بھی اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جہاں سے یہ نعرہ آیا وہ بھی حقوق ادا نہیں کر رہے۔ اسلام نے حق دیا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بہن ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اگر بیوی ہے تمہاری محافظ ہے، تمہاری اولاد کی جو ہے وہ تربیت گاہ ہے، ہاں تمہاری بیٹی ہے تو تمہارے سر کی شان ہے، تمہاری آن بان ہے۔ یہ عورت کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا کی ہے۔ تو اس عزت کو اگر ہم برقرار رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اسی نعرے کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ عورتوں کو جاب کے لیے نکلنے کو ہم نے معیوب نہیں سمجھا۔ آج ہم دیکھیں، اپنے علاقے کا سروے کریں، کہیں دور نہ جائیں، اپنے علاقے کا سروے کریں، ہر دوسرے گھر کے اندر عورت باہر جاب کر رہی ہے۔ بھئی جاب کے اندر عیب کیا ہے؟ یہی تو سارا عیب ہے۔ عورت کو چار دیواری کے لیے بنایا، وقرن فی بیوتکن، ہاں فرمایا گھر کے اندر رہو، قرار پکڑو، باہر نہ نکلو۔ کیوں؟ تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، مرد سے بڑی ذمہ داری عورت پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا۔ شوہر بھی جاب پر چلا گیا، بیوی کو بھی اس کے آفس چھوڑتا ہوا چلا گیا، صبح وین والا بچوں کو اسکول لے گیا، واپسی پہ جو ہے وین والا بچوں کو اسکول سے یا گھر چھوڑے گا،
بچے نہیں ہیں, بچے گھر پہ اکیلے ہیں, دادی نانی کے پاس, بوڑھوں بزرگوں کے پاس, ماں جو ہے جاب سے 2 گھنٹے بعد آئے گی, تو رات کا کھانا پکا ہوا گرم کر کے بچے کھا رہے ہیں, شام کو والد آئے گا. مجھے بتاؤ جب جاب سے تھکے ہارے میاں بیوی آئیں گے تو بچوں سے بات کریں گے, ان کی تربیت کریں گے, جھنجھلاہٹ کے شکار ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ بچہ تھوڑی دیر کھیلے گا تو ماں کہے گی چپ ہو جاؤ, شور کیوں کرتے ہو, میں تھکی ہوئی ہوں, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. باپ کہے گا میں آفس سے آ رہا ہوں, ابھی تم شور نہیں کرو, آرام سے بیٹھ جاؤ. اچھا بھائی بچے تو نہیں بیٹھیں گے, بچے تو بچے ہیں, لہذا بچوں کو موبائل دے دیا جائے گا. بچہ اس کے اندر فیس بک دیکھے گا, اس میں کارٹون دیکھے گا, اس میں ڈرامے دیکھے گا, اس میں پکچر دیکھے گا. یہاں اس کی تربیت شروع ہو گئی. اب بتاؤ ہمارے ہر دوسرے گھر میں یہ تربیت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان سے الجھتے ہیں, پھر ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر یا ٹی وی ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں اور خود بے فکر ہو کر اپنے آرام میں مہو ہو جاتے ہیں, اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ان کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ جب اسکول سے آئے گا, اس کی ماں گھر پر نہیں ہے, اس کا استقبال کون کرے گا؟ اس کو ماتھے پر پیار کون کرے گا؟ اس سے کیا کب پوچھو گے کہ بھئی پہلی کلاس میں پہلے پیریڈ میں کیا ہوا, آخری پیریڈ میں کیا ہوا, تم نے ہوم ورک کیا کیا, تم نے اسکول میں کیا کیا, تمہاری میڈم نے آج کیا بات کہی؟ یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں جو ہم نہیں کرتے. تو خدا را اپنے سسٹم کو بچائیے. مغرب اپنے معاشرے کو, اپنی فیملی خاندان سسٹم کو تباہ کر چکا ہے, اور آج ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. اپنے اندر بھی حیا پیدا کریں, اپنے گھر والوں میں بھی حیا کا درس دیں, اپنے بچوں کے اندر بھی حیا لے کر آئیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, خود بھی دیندار بنیں, دینداروں سے جڑ کر رہیں, اور اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے دیندار والا بنانا ہے علماء